کہ کیا اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اعمال کو ہم معنی مترادف قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام کی جو تعلیمات اور مسلمانوں کے جو اعمال ہیں ان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد یہ رہے کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ اصل میں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی بدعملی کو دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب نہیں آ رہے، کہ اگر اسلام بہترین دین اور مذہب ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمان بد دیانت کیوں ہیں، بے ایمان کیوں ہیں، ناقابل بھروسہ کیوں ہیں، ناقابل اعتبار کیوں ہوتے ہیں، دھوکہ بازی، رشوت ستانی، منشیات، سود، شراب، زنا اور بدکاری جیسے گھنونے کالے کرتوتوں میں ملوث کیوں ہوتے ہیں؟ تو یاد یہ رہے کہ بلا شبہ اسلام پوری دنیا کا بہترین مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ میڈیا وہ مغرب کے ہاتھوں میں ہے، اور عالمی دنیا اور مادی لوگ اسلام سے خوف زدہ ہے۔ عالمی میڈیا اسلام کے خلاف باتیں نشر کرنے اور چھاپنے میں لگا رہتا ہے، اور ذرائع ابلاغ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں غلط معلومات پہنچاتے رہتے ہیں، اسلام کے نقطہ نظر کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر اور الگ کر کے شکوک و شبہات پھیلاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنے والی بات ہے، جہاں کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، بد امنی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے اس کا مورد الزام مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر بعد میں اس واقعے کا مجرم کوئی غیر مسلم ثابت ہو جائے تو اس خبر کو وہ غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو نشر ہی نہیں کرتے، نہ اپنی اخبارات میں اور نہ ہی میڈیا پر۔ لہٰذا عالمی میڈیا کا مسلمانوں کے خلاف منفی پراپاگنڈا، اس پر اگر آپ اور میں غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میڈیا کے اندر تعصب پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان 50 سال کی عمر میں اگر 15-20 سال کی لڑکی سے اس کی اجازت کے ساتھ نکاح کرے تو میڈیا آسمان کو سر پر اٹھا لیتا ہے اور پراپاگنڈا کرتا ہے، دیکھو یہ ہوا یہ ہوا۔ اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ 70-75 سال کی عمر میں چھوٹی معصوم بچی کی عصمت دری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کے بارے میں وویلا نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ تعصب ہے۔ تو یہ بات یاد یہ رہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہر معاشرے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ میڈیا مسلمانوں کی تصویر کشی ایسی کرتا ہے جیسے صرف مسلمان ہی ایسی منفی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کالے کرتوت کے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے بدعمال لوگوں کو دیکھ کر اسلام پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے۔ مسجد میں اگر کتا آ جائے تو کتے کو بھگاتے ہیں، مسجد نہیں گراتے۔ جوتی چور اگر مسجد میں جوتا چورانے کے لیے آ جائے تو مسجد میں آنا جانا نہیں چھوڑتے۔ لہٰذا ہمارے جیسے بدعمال مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام کی حقانیت کو مجروح کرنا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف پراپاگنڈا کرنا، یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ لہٰذا درست اپروچ، مثبت اپروچ یہ ہے کہ داڑھی، نماز، روزہ کے لیبل پر اعتراض نہ کیا جائے۔ اگر اس لیبل کو اگر کوئی آدمی اس لیبل کی آڑ میں اگر غلطیاں کرتا ہے تو اس کی اصلاح تو آپ کریں، اس پر تنقید تو کریں، اس کا قصوروار آپ اسلام کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ لہذا انسانیت کو درپیش مسائل کے لیے اسلام کے پاس جو ہے وہ عملاً حل موجود ہے۔ اسلام بہترین ضابطۂ حیات ہے، یہ ایک عملی اور آفاقی مذہب ہے، یہ رنگ و نسل اور وطن میں موجود نہیں ہے۔ اسلام صرف اخلاقی پند و نصاحت کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر مثبت اسلام نتائج دیتا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے، لہٰذا مسلمانوں کے اعمال کی بنیاد پر آپ اسلام کو نہیں کوس سکتے، اسلام کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں کا عمل الگ چیز ہے، اسلام کی تعلیمات الگ ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں مسلمانوں کو دیکھیں گے، اسلام کے عمل کو دیکھ کر اسلام پر اعتراضات نہیں کریں گے۔